حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اس نے اس حال میں 20 سال گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ میرے کریم، تیرے عفو درگزر سے بھلا کون سا گناہ بڑا ہو سکتا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو پھر وہ بھلا کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اے میرے پروردگار، اگر تو نے ہی دھتکار دیا تو بھلا تیرے بندے کہاں جائیں گے؟ اے رحمان، قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کے عذاب تو مجھے دے دے، میں ان سب پر اپنی جان کو قربان کرتا ہوں۔ اس گناہگار بندے کی اس گریوزاری کو سن کر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے ساری زمین و آسمان بھر جائے تو بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کو گناہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ۔ میری بارگاہ میں تیرا رتبہ بعض فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بندے، میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں، تیرے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہوں۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے غلطیوں کے پودے لگائے، پھر ان پودوں کو توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا۔ وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے کہلائے اور بغیر کسی مشقت کے لذت حاصل کی۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھنے والے فصیح و بلیغ حضرات ہیں اور یہ لوگ بے مثال ہیں۔ انہوں نے محبت کے جام پیے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ انہوں نے شرمندگی کے خیموں میں بسر کیا، اپنی خطاؤں کے صحیفوں کو پڑھا اور گریوزاری میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرہیزگاری کی بدولت اونچے مراتب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑنے کی کڑواہٹ کو میٹھا سمجھا اور سخت بستروں کو انتہائی نرم جانا، یہاں تک کہ انہوں نے نجابات کی راہ اور سلامتی کی بنیادوں کو پا لیا۔ ان کی روحوں کو جنت کے باغوں میں جگہ ملی اور ہمیشہ کی زندگی کے مستحق قرار پائے، یہاں تک کہ وہ علم کے ہمسائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے۔ وہ عقل مندی اور سمجھداری کی کشتیوں میں سوار ہوئے۔ وہ راحت کے باغوں اور عزت عورت کے مقاموں کے مالک بن گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے توبہ کی فضیلت۔ جب ایک گناہ گار شخص سچی توبہ کرتا ہے تو وہ کتنے بڑے بڑے رتبے پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ممکن ہے کہ اس کہانی کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایک کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب کریں